اب آ جاتے ہیں ہماری اعمال رمضان کی دوسری ہیڈنگ ہے کثرت تلاوت. ٹھیک ہے، اس کا عنوان ہے فضائل قرآن، قرآن کے فضائل. سب سے پہلا فضیلت تو آپ کو پتہ ہوگی، قرآن کو جو ہے رمضان میں ہی نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دورہ رمضان میں ہی کرتے تھے. فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا مسنون ہے. قرآن کے فضائل تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، برکتوں کا باعث ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہے. یہ تو سب آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن سے ہمیں کس قدر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن جو ہے وہ سفارش کرتا ہے کہ ہمارے لیے جھگڑا کرتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ قرآن کے فضائل ہیں. ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی. اچھا، قرآن کا حق. قرآن کا حق کیا ہے بھئی؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سال میں 2 دفعہ ختم کریں. ہم دیتے ہیں اس کا حق؟ نہیں دیتے نا. ہم لوگ رمضان میں ہی قرآن شریف نکلتا ہے. رمضان مبارک سے پہلے تو کوئی ہوتے ہیں جو وہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنا قرآن ختم کرتے ہیں. تو قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو جو ہے سال میں 2 دفعہ ختم کیا جائے اور اس کو صحیح تلفظ سے پڑھا جائے، تجوید کا خیال رکھا جائے اس میں، اور اس کی بے ادبی نہ ہو. دوسروں تک پہنچائیں، اس کا ادب کریں. بعض لوگ قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ہوتی ہے نا، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس چیز کو. اچھا، لوگ آج کل دیکھیں پیسہ کمانے اور مالدار بننے میں تو بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت لگے ہوئے، لیکن کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گھروں میں ترتیب بنائی ہوئی ہو کہ بھئی صبح اٹھنے کے بعد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت لازمی کرنی ہے، لازمی. جس طرح ہم تیار ہو کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، آفس جا رہے ہوتے ہیں، ناشتہ بن رہا ہوتا ہے، یہ تو لازمی چیزیں ہو گئی نا. تو ہم نے یہ ترتیب کیوں نہیں بنائی کہ صبح اٹھ کر ہم نے قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے؟ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم نے اس کو بالکل چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اور قرآن کو قرآن کا حق ہی نہیں دے رہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو اتنے مسئلے مسائل ہیں، ہماری جو ہے وہ دعا ہی نہیں قبول ہوتی، ہمارے ساتھ اتنے سارے مسائل ہیں. تو قرآن کو جو ہے وہ لازمی روزانہ پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کو اس کا حق دے دیں. یہ نیت کر لیں کہ جو ہے وہ ہم نے قرآن کو اس کا حق دینا ہے، اس کو ادب سے پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، اچھی آواز میں پڑھنا ہے. یہ بھی اس کا ادب ہے قرآن کا کہ اس کو اچھی آواز میں پڑھا جائے. اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں پر آتا ہے رحمت کی آیتیں آتی ہیں تو اس دل جو ہے وہ دل میں خوش ہونا چاہیے. جہاں پر عذاب والی آیتیں آتی ہیں تو دل لرز جاتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب ہمیں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، یہ کوشش کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور قرآن کو اس کا حق دینا ہے اور رمضان میں بھی کثرت تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی اگلی کلاس میں. تب تک آپ اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں. جو بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے یا جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں، میسج کر دیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.